وَلَمَّا تَوَجَّهَ، اور جب اس نے رخ کیا. توجہ کا لفظ وجہ سے ہے، اور وجہ کہتے ہیں چہرے کو. موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے اور انہوں نے مدین کی طرف رخ کیا. تلقاء جانب، لقاء سے، جہت یا جانب کو کہتے ہیں. مدین کے مدین والوں سے موسیٰ علیہ السلام کا ایک نسبی تعلق بھی تھا. حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تھے یہ لوگ. اور مدین وہ علاقہ ہے جہاں شعیب علیہ السلام بھیجے گئے، اور یہ خلیج عقبہ کے مغربی ساحل پر ہے، اور مصر سے تقریباً 8 دن کی مسافت پہ ہے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام 8 days تک مسلسل چلتے رہے، اور جب جا کر مدین پہنچے. قال، کہا، عسا، امید ہے، ربی کہ میرا رب، ان یہدینی کہ وہ رہنمائی کرے گا میری، راہ دکھائے گا مجھ کو، سواء السبیل، سیدھے راستے کی. سواء کا لفظ سواء علیہم پڑھ چکے ہیں آپ، برابر کو کہتے ہیں، مساوی سے ہے، اور وسط کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، برابر یا درمیانے کے لیے. تو درمیانہ راستہ، برابر راستہ جو نہ دائیں طرف کو جائے اور نہ بائیں طرف کو، بلکہ سیدھا سیدھا جائے. اگر آپ چلتے چلتے رائٹ یا لیفٹ مڑ جائیں تو آپ صحیح منزل تک نہیں پہنچ سکتے. تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ درمیان میں رہنا ہوتا ہے، سیدھا سیدھا جانا ہوتا ہے، جو انسان کو اس کی منزل تک پہنچا دے. سواء السبیل، وہ راستہ جو منزل تک پہنچا دے، سیدھا سیدھا راستہ. قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، کہا کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے گا. موسیٰ علیہ السلام چونکہ خوف اور گھبراہٹ کے عالم میں جدھر کو رخ آیا چل پڑے، بغیر منزل کا تعین کیے. ان کے سامنے کوئی پلان نہیں تھا، کوئی پلاننگ نہیں تھی، بلکہ فوری طور پر ان کے ذہن میں جو چیز یا جو رخ سامنے آیا اس طرف چل پڑے. اور پھر صحیح جگہ پہنچنے کے لیے اللہ سے دعا کرنے لگے. یہاں پھر آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام ہر موڑ پر، ہر موقع پر اپنے رب کو پکارتے ہیں. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، چلتے چلتے مدین آ پہنچے. جب مدین کے پانی پر پہنچے، ماں سے مراد پانی ہے، یہ نہیں پتہ چلتا کہ کنواں ہے یا چشمہ ہے، بہرحال پانی کا ذخیرہ ہے جہاں سے لوگ اپنی ضروریات کے لیے اور اپنے جانوروں کو سیراب کرنے کے لیے پانی لیتے ہیں. تو اس پانی پہ موسیٰ علیہ السلام آ پہنچے. یعنی گویا ایک پبلک پلیس تھی، وہاں لوگوں کا ہجوم تھا، انسانی آبادی نظر آئی، ایک جگہ لوگ اکٹھے نظر آئے. تو موسیٰ علیہ السلام بھی وہیں آ گئے. وجد علیہ، پایا اس پر یعنی پانی پر، امتن، ایک گروہ کو، من الناس، لوگوں کے. امت کہتے ہیں کثیر لوگوں کی ایک جماعت یا تعداد. یسقون، جو پانی پلا رہے تھے. کس کو؟ اپنے مویشیوں کو. موسیٰ علیہ السلام جب مدین کے پانی پہ پہنچے تو وہاں لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو مویشیوں کو پانی پلاتے دیکھا. ووجد من دونہم امرأتین تذودان، ووجد، اور پایا، من دونہم، ان کے علاوہ، ان کے سوا، ان سے ایک طرف ہٹ کے، امرأتین، 2 عورتوں کو، تذودانی، جو ہٹا رہی تھی. کس کو؟ اپنے جانوروں کو، یعنی ہٹا ہٹا کے ایک طرف کو کر رہی تھی. تذودان کا لفظ جو ہے ذال واو دال سے ہے، زے واو دال سے نہیں ہے بلکہ ذال واو دال سے. زود کہتے ہیں کسی چیز کو قریب نہ آنے دینا، دور ہٹانا. تو مراد ہے اپنے ریوڑ کو روک کے کھڑی ہوئی تھی. کیوں؟ تاکہ وہ بھیڑ میں خلط ملط نہ ہو، مردوں کے بیچ میں نہ گھسیں. موسیٰ علیہ السلام اس حال میں کہ ابھی ابھی اس طویل سفر سے پہنچے ہیں،
خوف کے عالم میں، انتہائی تھکے ہوئے، ایگزاسٹڈ، پاؤں زخمی، بھوکے پیاسے، مشکل سے چل پا رہے ہوں گے، اور ابھی جا کے رکے نہیں کہ انہوں نے فوراً نوٹس کیا کہ سب لوگ پانی پلا رہے ہیں اور یہ 2 بچیاں پانی نہیں پلا پا رہی، تو معاملہ کیا ہے؟ یہ کیوں ایک طرف جانور روک کے کھڑی؟ اس تڑپ کو آپ دیکھیے کہ جو انسانوں کی خیر خواہی اور ہمدردی کی ان کے اندر ہے، کہ اپنا آپ بھول گئے۔ ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی غم ہے، یہ دکھ ہے، یہ تکلیف ہے، تو ہم اس کی وجہ سے اتنے سیلف پٹی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم مسکرانا بھی بھول جاتے ہیں، کسی سے بات کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، کسی کی خیر خواہی، کسی کی مدد، کسی کی ہمدردی اور کسی کے کام آنا تو دور کی بات۔ لیکن یہاں موسیٰ علیہ السلام کا کردار آپ دیکھیے کہ وہ آ کے اپنے آرام اور اپنے پانی پینے اور اپنی ضرورت کا خیال نہیں کرتے، بلکہ فوراً سوچتے ہیں کہ ان کو تو نہیں کسی ہیلپ کی ضرورت، ان کو تو نہیں مدد چاہیے، فوراً آگے بڑھتے ہیں۔ قال ما خطبکما، کہا تم دونوں کا کیا معاملہ ہے، تم یہاں الگ کیوں کھڑی ہو؟ اور خطب کا لفظ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، معاملے اور حالت کے لیے آتا ہے۔ قالتا، دونوں کہنے لگی، لا نسقی، ہم نہیں پانی پلایا کرتی، یعنی اپنے جانوروں کو، حتی، یہاں تک کہ یصدر الرعاء، پانی پلا کر لے جائیں چرواہے۔ جب یہ سب چرواہے، یہ جانوروں کے مالک اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا کے لے جاتے ہیں، جگہ خالی ہوتی ہے، تو پھر ہم پانی پلاتے ہیں۔ تو اس سے موسیٰ علیہ السلام کو بات سمجھ آ گئی کہ یہ خواتین مردوں میں گھس کے اپنے جانور نہیں پلانا چاہتی، بلکہ بہت مہذب طریقے سے ایک طرف رک کے صبر کے ساتھ انتظار کرتی ہیں، اور پھر جب جگہ خالی ہوتی ہے تو پانی پلاتی ہیں۔ یہاں پر یہ جو لفظ ہے یصدر، یہ صدر سے ہے، اور صدر کا لفظ کس کے لیے آتا ہے؟ سینے کے لیے آتا ہے۔ تو سینہ اس کا لفظی معنی ہے پھر کسی بھی چیز کے اعلیٰ حصے کے لیے، نمایاں حصے کے لیے، اسی سے آتا ہے لفظ صدر مجلس۔ کون ہوتا ہے صدر مجلس؟ جو کسی مجلس میں نمایاں جگہ پر بیٹھا ہوا ہو۔ اسی سے ہے آپ کا مصدر۔ مصدر پڑھا ہے؟ مصدر اسم ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے؟ مصدر اسم ہوتا ہے۔ مصدر بیسیکلی وہ اسم ہوتا ہے جس سے تمام افعال اور صفت کے صیغے نکلتے ہیں۔ آپ اس سے سمجھیے کہ مصدر وہ جگہ ہے جہاں سے پانی پھوٹتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا مصدر و منبع، تو وہ جگہ جہاں سے پانی پھوٹتا ہے اور ہر طرف کو شاخیں نکل جاتی ہیں۔ تو کسی بھی فعل میں مصدر کی حیثیت، یعنی افعال میں یا الفاظ میں مصدر کی حیثیت کیا ہے؟ جہاں سے بہت سے افعال اور صفات پھوٹتی۔ ٹھیک ہے، مصدر خود اسم ہوتا ہے لیکن اس سے افعال نکلتے ہیں، یہ یاد رکھیے، اور آج کے بعد مصدر کو فعل مت کہیے۔ ٹھیک ہے، اور صدر کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی جگہ سے پانی پلا کے واپس آنا۔ یہ ورادہ کا اپوزٹ ہے بیسیکلی۔ ورادہ کا معنی ہوتا ہے پانی پر جانا، وارد ہونا، پیچھے پڑ چکے آپ۔ اور صدر کا معنی ہوتا ہے پانی پلا کے واپس جانا، یعنی نکلنا۔ آپ ذرا امیجن کریں کہ کسی چشمے یا کسی کنویں پر کچھ لوگ جاتے ہیں، پانی لیتے ہیں، پیتے ہیں، جانوروں کو پلاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہاں سے کیا کرتے ہیں؟ وہیں کھڑے رہتے ہیں، واپس نکلتے ہیں۔ تو مصدر وہ جگہ جہاں سے کچھ نکلتا ہے، یعنی واپس لوٹتا ہے، باہر کو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ورادہ ہوتا ہے اس طرف کو آنا، اور صدر ہوتا ہے وہاں سے نکلنا۔ جیسے دل ہوتا ہے نا، دل میں کیا ہوتا ہے؟ بلڈ وہیں پر آتا ہے اور پھر وہاں سے صاف ہو کے پوری باڈی میں دوبارہ چلا جاتا ہے۔ تو مصدر جو ہے کسی زبان میں ایک طرح سے ہارٹ کا کام کرتا ہے کہ وہاں سے سب پھوٹے گا۔ تو یصدر الرعاء، رعاء جو ہے یہ رعاؤن کی جمع ہے، رائی کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ جیسے رعاء لکھا نا، ایسے ہی رے کے اوپر پیش ڈال دیں تو اس کا واحد بن جائے گا۔ اور اس سے مراد کون ہے؟ چرواہے۔ یہ چرواہے جب پانی پلا کے لے جاتے ہیں یہاں سے، تو اس وقت ہم یہاں پھر پانی پلاتے ہیں۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، اور ہم یہاں کیوں آتی ہیں؟
یہ بھی بتا دیا کہ ہمارا باپ بوڑھا آدمی ہے اور کوئی مرد گھر میں ہے نہیں، لہذا ہم ہی کو کام کرنا پڑتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بوقت ضرورت اور مجبوری میں عورت بھی کام کر سکتی ہے. اور اسی طرح یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو پھر کہیں نہ کہیں مردوں سے واسطہ پڑتا ہی ہے. ایسے میں مرد سے بات کرنا سرے سے منع نہیں ہے، آواز کا پردہ نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ بات معروف طریقے سے ہو اور صرف ضرورت کی ہو. بلا ضرورت کے ہنسی مذاق، irrelevant اور غیر ضروری باتیں کرنا درست نہیں، لیکن ضرورت کی بات کی جا سکتی ہے. بہرحال اگرچہ یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے پہلے کا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام ایک مسلمان انسان تھے اور اچھے برے کا فرق پہچانتے تھے، اور انہوں نے آگے بڑھ کر عورتوں سے بات کی اور انہوں نے بھی معروف معقول طریقے سے جواب دیا، اور انہوں نے پانی پلایا، بات ختم، اور واپس آ کر درخت کے نیچے بیٹھ گئے. فسقا لہما، اپنی سروسز آفر کی، ان دونوں کے لیے پانی پلایا، یعنی ان کے جانوروں کو. ثم تولا، پھر منہ موڑا، کام کیا اور واپس پلٹے. الی الظل، سائے کی طرف، کوئی درخت کا ہوگا یا کسی بھی چیز کا، تو وہاں آ کے بیٹھ گئے. پھر اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے بندہ مومن، اپنی ہر ضرورت، ہر مشکل اور ہر وقت میں اپنے رب سے تعلق اور اپنے رب کو پکارنا اور اسی سے مانگنا، اسی کے سامنے اپنی حاجتیں رکھنا. ایک اجنبی ملک ہے، جن کی خدمت کی ہے ان سے کچھ بھی توقع نہیں، اور نہ اس لالچ اور اس نیت سے ان کی مدد کی ہے کہ یہ جواب میں مجھے کچھ دیں. بالکل خالص اللہ کی رضا کے لیے کسی کا کام کر کے پھر آ کے اللہ ہی سے مانگنا، اس کو نیکی کہتے ہیں. یہ ہوتا ہے عمل صالح، کہ انسان اگر کسی کی خدمت کرے بھی، کسی کے کام آئے بھی، تو کسی لالچ سے نہیں، کسی مطلب سے نہیں، کسی غرض سے نہیں، بلکہ خالصتاً ایک نیکی کے جذبے سے. موسیٰ علیہ السلام کے کردار میں یہی بات نظر آتی ہے. اور انسان پھر اپنی حاجتیں کس کے آگے رکھے، اپنی ضروریات کس کے آگے رکھے؟ جس کے آگے سوال کرنے سے عزت بڑھتی ہے، جاتی نہیں. انسان جب انسانوں سے مانگتا ہے اور جب انسانوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص ہمارا ضرورت مند ہے، تو وہ اسے ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں. تو اس میں انسان کی عزت ہے، انسان کی کرامت ہے کہ وہ کسی کے کام آئے تو اللہ کی خاطر آئے، توقع رکھ کے نہ آئے، اور مانگے تو اللہ ہی سے مانگے اور اپنی ساری ضروریات اس کے آگے رکھے. اس وقت سے بڑھ کر مشکل وقت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں کیا ہوگا؟ نہ کھانا ہے، نہ گھر ہے، نہ ہی کسی کا کچھ پتا ہے، لیکن لوگوں پہ نظر نہیں ہے، لوگوں پہ بھروسہ نہیں ہے، بھروسہ اپنے رب پہ ہے، توکل اس پہ ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، زندگی کی کوئی مشکل سچویشن، کوئی مشکل وقت، کوئی بھی تکلیف یا آئندہ کوئی پیش آنے والی مشکل، جب اس کا خیال ذہن میں آتا ہے تو پہلا خیال کدھر کو جاتا ہے؟ کوئی مشکل آئی، کوئی پریشانی ذہن میں آئی تو فوراً کیا ذہن میں آتا ہے؟ اللہ ہے نا، وہ سننے والا ہے نا. لیکن ایسا کم ہوتا ہے. ہم فوراً سوچتے ہیں وہ بھائی ہے نا میرا، وہ بہن ہے نا میری، وہ فلاں ہے نا میرا، وہ میرے کام آ جائے گا، میں اس سے مدد لے لوں گا، وہ اس سے مشورہ کر لوں گا. نہیں، پہلا خیال اللہ کا آنا چاہیے. یہ توحید خالص ہوتی ہے. پہلا خیال اللہ کا. صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ چھوٹی چھوٹی ضروریات میں دھیان کدھر جاتا؟ کس سے مانگتے؟ اللہ سے مانگتے. اور پھر اللہ تعالیٰ جو اسباب پیدا کرتا ہے وہ بندے پیدا کر ہی نہیں سکتے. بندے وہ کچھ نہیں دے سکتے جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور جو راستے وہ کھولتا ہے. اور اگر کبھی بندوں کا خیال آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ استغفار پڑھ کے فوراً اللہ سے دعا شروع کر دینی چاہیے. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ خود تو سامنے آ کے مدد نہیں کرے گا، وہ اسباب ہی پیدا کرے گا.
اور بعض اوقات آپ کے دعا مانگنے سے پہلے آپ کے لیے اسباب پیدا ہو چکے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تو ہمیں بن مانگے بھی دیتا ہے، وہ بھی دیتا ہے جو ہم مانگتے ہیں، اور وہ بھی دیتا ہے جو ہم نہیں مانگتے. ہماری کتنی ضروریات ایسی ہیں جن کی خود ہمیں بھی ہوش نہیں، اور وہ ان کو بھی پورا کر رہا ہے، تب ہم زندہ ہیں، تب ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں. ورنہ اگر وہ ہماری ان ضرورتوں کو پورا نہ کرے تو پھر ہم زندہ بھی نہ رہ سکے. بہرحال یہ فرق ہوتا ہے عام انسانوں میں اور ایک چنے ہوئے اور خاص انسان میں. فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، بولے اے میرے رب، انی بے شک میں، لما واسطے اس کے جو، انزلت الی تو نازل کرے میری طرف، من خیر خیر میں سے، فقیر محتاج ہوں. یا اللہ میں تیری طرف سے ہر خیر کا محتاج ہوں، جو بھی خیر جو بھی بھلائی تو مجھے عطا کرے. خیر جو ہے اس کا اطلاق کئی چیزوں پر ہوتا ہے. قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں خیر کا لفظ مال کے لیے بھی آیا ہے. ان ترک خیرا الوصیۃ پڑھ چکے ہیں پیچھے آپ. قوت کے لیے بھی آیا، اہم خیر ام قوم تبع. عبادت کے لیے بھی آیا، یسارعون فی الخیرات. تو خیر ہر طرح کی بھلائی کے لیے استعمال ہوتا ہے. خیر کیا ہے؟ کوئی بھی بھلائی، اینی گڈ، کچھ بھی اچھا، کوئی بھی چیز، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. تو یا رب تو جو بھی مجھے عطا کرے میں اس کا محتاج ہوں. دیکھیے ذرا اپنے آپ کو کیا کہا، فقیر. یہ وہ شخص ہے جو ایک شاہی خاندان میں پلا ہے، لیکن ماحول نے اس پر کوئی اثر نہیں کیا، اس کا مزاج نہیں بگڑا. ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی سی کوئی نعمت مل جائے تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے، کہتے ہیں میں فقیر ہوں، اے رب میں فقیر ہوں. ہم نے کتنی دفعہ اللہ سے فقیر بن کے دعا کی. ایک فقیر کیسے مانگتا ہے؟ کتنی منت اور عاجزی ہوتی ہے اس کے مانگنے میں، کیسی خستہ حالی ہوتی. ہم اپنے رب سے مانگتے بھی ہیں تو غافل ہو کے، فقیر بن کے نہیں مانگتے. تو آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا رب میں تیری طرف سے آنے والے ہر خیر کا محتاج ہوں، میری ساری ضروریات تو پوری کرے گا. اور اگر لما میں جو لام ہے یہ لام تعلیل ہو تو معنی بنے گا ہر انعام جو تو مجھ پہ کرتا ہے میری تشنگی کو اور بڑھاتا ہے. یہ اور بھی زیادہ گہرے معنوں میں چلا جاتا ہے کہ یا رب آج تک تو نے مجھ پہ کتنے انعام کیے، اور ان سارے انعامات کو پانے کے بعد میں مزید انعامات کا محتاج ہوں، مزید نعمتوں کا محتاج ہوں. تو دیتا جاتا ہے اور پانے کے باوجود طلب کم نہیں ہوتی. مجھے تجھ سے اور چاہیے. اور اللہ سے مانگنا اور اللہ کے سامنے عاجزی اللہ کو پسند ہے. اور جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے غضبناک ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ دعا مانگ کے بیٹھے ہی تھے کہ لڑکیاں اپنے جانور گھر تک لے گئیں اور ان میں سے ایک واپس آئی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے اور بلانے کے لیے. فجاءتہ احداہما تو آ گئی اس کے پاس ان دونوں میں سے ایک، تمشی چلتے ہوئے، علی استحیاء حیا کے ساتھ، شرم کے ساتھ، شرماتے ہوئے. یعنی اس کی چال میں، اس کی گفتگو میں اور انداز میں شرم و حیا تھی. یہ بھی اللہ تعالیٰ فرما سکتے تھے کہ ان میں سے ایک آ گئی کچھ بات کہنے کے لیے یا بلانے کے لیے، لیکن خاص طور پر ان کی صفت حیا کا ذکر کیا جا رہا ہے یہاں. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کے لیے شرم و حیا اس کا زیور ہے، اس کی خوبصورتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں اس کے لیے پسندیدہ ہے. کوئی عورت اگر اللہ کے ہاں پسندیدہ بننا چاہے تو اسے زیور حیا سے آراستہ ہونا ہوگا. لیکن افسوس یہ کہ ہم لوگوں کی نگاہوں میں پسندیدہ بننے کے لیے، لوگوں کی اپریسیشن حاصل کرنے کے لیے حیا کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں. وہ پہنتے ہیں جو لوگ چاہتے ہیں، اس طرح چلتے ہیں جو لوگ چاہتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ لوگوں کے محبوب بنتے بنتے
ہم کس کے مغضوب بن رہے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ حیا صرف عورتوں ہی کے لیے ہوتا ہے، مردوں کے لیے بھی حیا ضروری ہے، عورت اور مرد دونوں کے لیے ضروری ہے، لیکن بطور خاص عورت کے لیے اس کا حسن ہے حیا. جہاں تک مردوں کا تعلق ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عثمان تو وہ ہیں جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. یہ بہت بڑا ایک کریڈٹ تھا جو حضرت عثمان کو دیا گیا ان کے حیا کی وجہ سے. اور ہمارے ہاں عموماً بیٹوں کو کیا سکھاتے؟ اگر کسی وجہ سے شرمائیں کچھ کہتے لڑکے بھی شرماتے ہیں، لڑکوں کو تو نہیں شرمانا چاہیے. تو شرم و حیا ہر ایک کے لیے اچھی ہے، اور حیا تو ایمان کا ایک شعبہ ہے. شعبۃ من شعب الایمان، ایمان اور حیا ساتھ ساتھ ہیں. حیا نہ رہے تو ایمان بھی نہیں رہتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ وہ لڑکی بے باک عورتوں کی طرح نہیں چلی آئی. دلاجہ واللاجہ خراجہ، یہ 3 لفظ بولتے ہیں، جو ہر طرف نکل جاتی ہیں اور ہر جگہ جا گھستی ہیں اور ہر طرح کی باتیں کرتی ہیں، کہ وہ ایسی نہیں تھی. دلاجہ واللاجہ خراجہ، بلکہ باحیا لڑکی تھی، ضروری کام سے آئی اور کر کے واپس چلی گئی. قالت، کہنے لگی موسیٰ علیہ السلام سے، ان ابی یدعوک، بے شک میرا باپ تجھے بلاتا ہے، لیجزیک، تاکہ تجھے بدلہ دے، اجر یا اجرت، ما سقیت لنا، جو تو نے پانی پلایا ہمارے لیے، ہمارے جانوروں کو جو تو نے پانی پلایا ہے، میرا باپ تمہیں اس کی اجرت دینا چاہتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کسی اجرت کے لیے، کسی مزدوری کے لیے کام نہیں کیا تھا، فی اللہ اور للہ کیا تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہیں سے ان کے لیے خیر کے دروازے کھول دیے، اور اسی لمحے دعا قبول ہوئی اور فوراً بلاوا آ گیا کہ جو کچھ تم نے کیا ہے آؤ اور اس کا بدلہ لے لو. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. آج آپ کسی کے ساتھ خیر کریں، بھلائی کریں، کل اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی اس کا بدلہ کسی نہ کسی شکل میں دکھا دیتے، اور آخرت کے لیے تو محفوظ کر ہی دیتے ہیں. لیکن ہم اللہ کے وعدوں پہ چونکہ یقین نہیں رکھتے، اس لیے محسن بنتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں، آگے ہی نہیں بڑھتے. فلما جاءہ، پھر جب وہ آیا اس کے پاس، یعنی موسیٰ علیہ السلام اس بچی کے والد کے پاس آئے، وقص علیہ القصص، اور بیان کیا اس پر قصہ. قصص جو یہ مصدر ہے، یہاں سٹوری مراد ہے، یعنی اپنے مصر سے نکلنے کی ساری سٹوری ان کو بتائی کہ میرے ساتھ کیا گزری ہے، کیا ہوا ہے. قال لا تخف، وہ کہتے ہیں ڈرو نہیں، مت گھبراؤ. نجوت من القوم الظالمین، تم نجات پا گئے ہو ظالم قوم سے. قوم فرعون کی طرف اشارہ ہے. نجوت من القوم الظالمین، یعنی جس زمین پر تم آ پہنچے ہو یہاں فرعون کی حکومت نہیں چلتی، اس کا دائرہ کار یہاں تک نہیں ہے، یہاں تم امن سے رہو گے، بے خوف ہو جاؤ، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا. قالت، کہنے لگی، احداہما، ان میں سے ایک. اب قرآن نہیں بتاتا بڑی تھی یا چھوٹی تھی، بہرحال جو قرآن کہتا ہے ہم بھی اسی طرح ہی چلیں گے. ان میں سے ایک کہنے لگی، یا ابتی، اے ابا جان. یہ اصل میں اب تھا، حرف ندا کے آنے کی وجہ سے تا میں اضافہ کیا گیا اور احترام کے ساتھ بلانے کا ایک انداز ہے. یا ابت استاجرہ، اے ابا جان اسے اجرت پر رکھ لیجئے، یعنی اس کو کام پہ رکھ لیجئے. ان، بے شک، خیرہ، بہترین، من استاجرتا، جس کو آپ اجرت پہ رکھیں، ایز اے ورکر رکھیں، القوی الامین، قوت والا، امانت دار ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس بچی کی کتنی باریک سمجھ ہے، کتنی سمارٹ ہے ذہنی طور پر، کہ اس نے تھوڑی دیر میں اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص کیسا ہے اور اپنے باپ کو اس کے مطابق مشورہ دیا. اس میں آپ دیکھیے کہ کام پر رکھنے کی
کسی کو ملازم رکھنے کی، کسی ملازم کا انتخاب کرنے کی دو اہم کوالٹیز بتائی گئی ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہترین کارکن ورکر کون ہوتا ہے اور انتخاب کا کرائیٹیریا کیا ہونا چاہیے، سلیکشن کا کرائیٹیریا کیا ہونا چاہیے۔ نمبر 1، القوی، قوت والا ہو، اسٹرانگ ہو، اور قوت میں اگر تو کام جسمانی ہے تو فزیکلی اسٹرانگ ہو، اور اگر کام ذہنی ہے تو مینٹلی اسٹرانگ ہو۔ یعنی قوت صرف جسمانی قوت کے لیے نہیں آتا بلکہ ہر طرح کی قوت کے لیے آتا ہے۔ اصلی کی قوت کے لیے بھی پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام چونکہ ایک خاص قسم کا کام کرنے والے ہیں اور اس کے لیے جسمانی قوت کی ضرورت تھی، بکریوں کو چرانا، اور موسیٰ علیہ السلام جسمانی طور پر بہت قوی تھے، اسٹرانگ تھے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ اتنا سفر کر کے آنے کے باوجود تھکے ہارے پیاسے بھوکے فوراً اٹھ کے دوسروں کی خدمت پہ چل پڑتے ہیں۔ کوئی ایسا دن سوچیے اپنی زندگی کا کہ جب آپ کسی سفر سے واپس آئے ہوں، حتیٰ کہ پکنک سے ہی آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی ہو، کہیں راستے میں سڑک پر آپ ٹریفک بلاک کا شکار ہو گئے ہوں، اور پھر آپ گھر پہنچے اور کھانا پکائیں اور اچھے سے پیش آئیں، اور کوئی ٹیلی فون کال آ جائے تو اس کو احسن طریقے سے جواب دیں۔ کیا کرتے ہیں؟ نہیں، بعض اوقات تو حالت ایسی ہوتی ہے کہ کھانا پکانا تو کیا، کھانا یا کھلانا بھی مشکل ہوتا ہے۔ میں صرف یہاں قوت کا اندازہ کروا رہی ہوں آپ کو کہ ہماری قوتیں کیا ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کی قوت کیا تھی، کہ ہم ایک روٹین کا بھی کام کر کے جب گھر پہنچتے ہیں تو حالت خراب ہوتی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام 8 دن کا سفر، نہیں کم از کم 8 دن انہیں لگے پہنچنے میں، اور پھر خوف کا عالم اوپر، مینٹل سٹریس، کیونکہ ابھی تک انہیں نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے، کہ وہ پیچھے سے ابھی پھر کوئی آ نہ جائے۔ تو ایسی صورت میں آپ دیکھیے کہ ایک پریشانی پہ دوسری پریشانی۔ بعض اوقات انسان صرف جسمانی طور پہ تھکا ہوا ہوتا ہے، اور بعض اوقات جسمانی کے ساتھ ذہنی تھکاوٹ کا شکار بھی ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں اپنا اخلاق اچھا رکھنا اور دوسرے کے ساتھ حوصلے سے پیش آنا اور دوسرے کی مدد یا خدمت کے لیے تیار ہو جانا بہت اعلیٰ درجے کی کوالٹی ہے۔ اور دوسری صفت الامین، ٹرسٹ وردینس، آنےسٹی۔ آنےسٹی کیا ہوتی ہے؟ کام کے موقع پر آنےسٹی کیا ہے؟ کہ جو کام دیا جائے اس میں دھوکہ نہ دیا جائے، پورے کا پورا صحیح طور پہ کیا جائے، اعتماد پہ پورا اترا جائے، اور جس نے کام دیا ہے اس کے ساتھ وفادار رہا جائے۔ لائلٹی بہت ضروری ہے کام میں۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ عام طور پر کام کیوں نہیں ہوتے، گھر میں، اداروں میں کام کیوں نہیں ہوتے؟ ایک چھوٹا چھوٹا کام بھی اتنے دنوں تک نہیں ہو پاتا۔ کس چیز کی کمی ہوتی؟ ان دونوں چیزوں کی۔ بعض اوقات ایک چیز ہوتی ہے تو دوسری نہیں، اور بعض اوقات دوسری ہوتی تو پہلی نہیں۔ بہت جگہوں پر لوگ قوی ہوتے ہیں، کام جانتے ہیں، لیکن جہاں کام کرتے ہیں اسی جگہ کا نقصان بھی کر دیتے ہیں، اسی آرگنائزیشن کے اگینسٹ دھوکہ دے جاتے ہیں اور غداری کر جاتے ہیں، اس کے راز اوروں کو بیچ دیتے ہیں، اور بعض اوقات ظاہر ایسے کرتے ہیں کہ جیسے بہت کام کر دیا ہے، لیکن وہ کام نہ کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات کچھ لوگ بہت اللہ والے، دیندار، نیک، شریف ہوتے ہیں، لیکن قوی نہیں ہوتے، کام آتا ہی نہیں۔ اس وقت امت مسلمہ کا یہی حال ہے، کہیں کام آتا ہے تو دھوکہ بازی ختم نہیں ہوتی، پوری طرح کر کے نہیں دیں گے، مرضی کے مطابق کریں گے، اور اگر کہیں خدا ترسی ہے تو وہاں ویسے ہی معصوم ہے، ناسمجھ، کرنا ہی نہیں کچھ آتا۔ تو کام اس وقت تک نہیں ہوتا اور صحیح طور پر نہیں ہوتا جب تک یہ دونوں کوالٹیز نہ ہو، اور اگر یہ دو جمع ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہی جو حضرت عمر کے دور میں ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر کو خود اپوائنٹ کیا تھا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوں گے۔ انہوں نے دلیل کہاں سے دی تھی؟ اسی آیت سے، اسی قرآنی اصول کو سامنے رکھا تھا۔ انہوں نے کہیں پولیٹیکل سائنس میں پی ایچ ڈی نہیں کی تھی،
اور کہیں انہوں نے کوئی ڈگری دنیا کی نہیں لی تھی، لیکن اللہ نے ایسی وزڈم اور ایسی سمجھ دی تھی کہ صرف اس آیت کے آخری 2 لفظوں کو سامنے رکھ کے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس امت میں سب سے بڑھ کر کام کے اعتبار سے مناسب اور قوت والا عمر ہے، اور امانت میں بھی سب سے آگے، لہذا جو یہ کام کریں گے ان کی نظر میں وہ شاید کوئی اور نہیں کر سکتا. اور وقت نے ثابت کیا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کے 10 سال کس قدر خوشحالی اور کس قدر لوگوں کی فریاد رسی کے سال تھے، کیسا عدل انہوں نے قائم کیا، کہاں کہاں تک اسلام پہنچا. اور اسی وجہ سے ساتھ ہی یہ بھی بتاتی چلوں کہ صحیح فیصلے کس قدر ضروری ہوتے ہیں اجتماعی کاموں میں، کہ انسان جب کسی کو کام دے تو اس کی اہلیت کو سامنے رکھ کے. ہمارے ہاں عموماً لوگ کام دیتے ہیں تو کس کو سامنے رکھ کے؟ صرف جان پہچان کو، یا کسی رشتہ داری کو، یا پھر کوئی اور فیور، یا کوئی اپنا مطلب ہے تو اس کے اگینسٹ دوسرے کو سیٹسفائی کرنے کے لیے تم میرا یہ کرو میں تمہارا یہ کرتا ہوں، ملی بھگت. یہ نہیں دیکھیں گے کہ لوگوں کا فائدہ کس میں ہے، دین کا فائدہ کس میں ہے. اور ہم دوسروں کا فائدہ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہمارے فیصلے اس بنیاد پر ہوں کہ دین کا فائدہ کس میں ہے تو ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فائدہ ہو. آپ کو معلوم ہے کہ علماء امت کیا کہتے ہیں حضرت ابوبکر کے بارے میں، کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں جتنی نیکیاں کی وہ تو ایک طرف، اور اس کے بعد اپنے اس ایک فیصلے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنا کام کیا ان کے بعد وہ بھی ساری نیکیاں ابوبکر کے حصے میں گئی، ایک صحیح فیصلے کی وجہ سے. یعنی انہوں نے خود تو کیا، اور پھر اس میں ایک رات جو غار میں گزاری تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ وہ عمر کی زندگی بھر کی نیکیوں پہ حاوی. اور پھر اس ایک صحیح فیصلے کی وجہ سے جو کچھ عمر نے عدل کیا، انصاف کیا، اسلام کی خدمت کی، وہ ساری کی ساری ابوبکر کے کھاتے میں آئی. کیوں؟ اس لیے کہ دین میں آتا ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی راہ دکھانے والا ایسا ہی جیسے اسے کر لے. تو امت کے لیے ایک بہترین شخص کا انتخاب ابوبکر کے لیے حسنات میں اضافے کا سبب بن گیا. آپ کسی کو کام سکھاتے ہیں، کسی کام پہ لگاتے ہیں، اور اگر کرائیٹیریا یہ ہے آپ کے سامنے القوی الامین، کہ مجھے نہیں دیکھنا کہ کون کیا ہے، مجھے یہ دیکھنا کہ کام کر کون سکتا ہے، تو اس کے بعد اس شخص سے جو بھی کام ہوگا وہ فیصلہ کرنے والے کو بھی فائدہ دے گا. تو بہرحال ان خیر من استاجرت القوی الامین، فیصلہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے اس کو کام پہ رکھتے ہیں، لیکن شرط طے کی